اسی طرح 15 شعبان کی رات اور اس کی فضیلت قرآن پاک سے پیش کی جاتی ہے، اور قرآن پاک کی ایک آیت پڑھی جاتی ہے، اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ اِنَّا كُنَّا مُنذِرِينَ فِيهَا يُفْرَقُ كُلُّ أَمْرٍ حَكِيمٍ۔ کیا ترجمہ اس کا؟ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ، ہم نے اس کتاب کو، قرآن پاک کو برکت والی رات میں نازل کیا ہے۔ اِنَّا كُنَّا مُنذِرِينَ، یقیناً ہم ڈرانے والے ہیں، خبردار کرنے والے ہیں۔ فِيهَا يُفْرَقُ كُلُّ أَمْرٍ حَكِيمٍ، یہ رات ایسی رات ہے جس میں ہر محکم کام کا فیصلہ کیا جاتا ہے، ہر محکم کام کا فیصلہ کیا جاتا ہے۔ اب جو 15 شعبان کی جو رات ہے اس کی اہمیت بیان کرتے ہیں، اس کی فضیلت بیان کرتے ہیں، وہ ہمارے بھائی کہتے ہیں قرآن میں اللہ نے فضیلت بیان کی۔ اچھا جی، وہ کون سی آیت ہے جس میں اللہ نے 15 شعبان کی فضیلت بیان کی، رات کی؟ وہ کہتے ہیں قرآن میں اللہ نے فرمایا اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ اِنَّا كُنَّا مُنذِرِينَ فِيهَا يُفْرَقُ كُلُّ أَمْرٍ حَكِيمٍ، کہ ہم نے اس کو برکت والی رات میں نازل کیا، اور وہ رات ایسی ہے کہ جس میں ہر اہم کام کا فیصلہ کیا جاتا ہے۔ اس کا معنی مفہوم ہم خود نہیں کریں گے، اس کا تعین بھی کروائیں گے تو اللہ سے، اللہ کے رسول سے۔ اللہ اکبر، جو اللہ نے معنی بیان کر دیا وہی معنی قابل قبول ہوگا، جو معنی محمد مصطفیٰ نے بیان کر دیا وہی معنی قابل قبول ہوگا۔ اللہ کیا کہتے ہیں؟ شہر رمضان، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، لوگوں شعبان کا مہینہ وہ مہینہ نہیں ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا، بلکہ اللہ فرماتے شہر رمضان، وہ تو مہینہ رمضان کا مہینہ ہے جس میں اللہ نے قرآن کو نازل کیا۔ تعین ہو گیا کہ شعبان کا مہینہ وہ نہیں ہے جس میں قرآن نازل ہوا۔ اور رات کون سی ہے؟ ایک تو اللہ نے تعین کر دیا کہ وہ رمضان کا مہینہ ہے، اللہ رات کون سی ہے؟ اللہ نے رات کا بھی تعین کر دیا، فرمایا اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ تَنَزَّلُ الْمَلَائِكَةُ وَالرُّوحُ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِم مِّن كُلِّ أَمْرٍ سَلَامٌ هِيَ حَتَّىٰ مَطْلَعِ الْفَجْرِ۔ اللہ کہتے ہیں ہم نے اس کتاب کو لیلۃ القدر میں نازل کیا، وہاں پہ اللہ نے فرمایا برکت والی رات میں اتارا، اور یہاں اللہ نے تعین کر دیا، اللہ نے بتا دیا کہ وہ برکت والی رات کون سی رات ہے، فرمایا اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، وہ تو قدر والی رات ہے، وہ تو لیلۃ القدر ہے۔ اور لیلۃ القدر کی رات شعبان کے مہینے میں ہوتی ہے؟ نہیں، شعبان کے مہینے میں نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رمضان کے آخری عشرے میں آتی ہے، اور پھر اس کا بھی آپ نے تعین نہیں کیا، بلکہ آپ نے فرمایا رمضان کے آخری عشرے کی تاک راتوں میں جستجو کر کے تم لیلۃ القدر کو تلاش کرو۔ اللہ کہتے اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، ہم نے اس کو قدر والی رات میں نازل کیا۔ تو پتہ کیا چلا؟ وہ جو برکت والی رات ہے نا جس میں قرآن نازل کیا گیا، اور جس کو ہمارے بھائی کہتے ہیں شعبان کے، وہ 15ویں شعبان کی 15 تاریخ کی جو رات ہے وہ رات ہے، نہیں، اللہ کہتے ہیں نہیں، وہ رات نہیں ہے۔ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، وہ لیلۃ القدر ہے، ہم نے اس کتاب کو لیلۃ القدر میں اتارا ہے۔ اور اس کے علاوہ جتنی بھی احادیث آتی ہیں 15 شعبان کی جو رات ہے نا اس کی فضیلت میں، آج ہی میں مولانا طارق جمیل صاحب کو سن رہا تھا، وہ کہہ رہے تھے کہ وہ ساری روایات ضعیف ہیں، ساری روایات ضعیف ہیں۔ ایک کراچی کے اور مفتی آتے ہیں، مفتی طارق مسعود صاحب، وہ بھی کہہ رہے تھے کہ وہ ساری جو ہے نا وہ روایات ضعیف ہیں، لیکن ساتھ ہی کہتے ہیں ضعیفوں کو جمع کر لیا جائے نا، ضعیف روایتوں کو، تو ان کی کوئی نہ کوئی تو اصل بن جاتی ہے۔ مجھے آپ بتائیں کہ آپ 0 کو جمع کرتے چلے جائیں تو حاصل کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں۔ جب روایتیں ہی ہم کہتے ہیں اور ہمارے وہ بزرگ ہی کہہ رہے ہیں کہ یہ روایتیں ساری ضعیف ہیں،
لیکن ضعیفوں کو جمع کر لیا جائے کچھ نہ کچھ تو اس کا بن ہی جاتا ہے۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی صحیح روایت نہیں آتی کہ آپ نے شعبان کی 15ویں رات کو آپ نے عبادت کی ہو، نماز الفیہ پڑھی ہو، نماز خیر پڑھی ہو، نماز تسبیح پڑھی ہو، صحابہ میں سے کسی نے یہ عمل کیا ہو، ساری رات جو ہے وہ جاگ کے گزاری ہو، اور اسی طرح جو ہے نا وہ خاص طور پر اگلے دن کا روزہ رکھا ہو، یہ کسی بھی حدیث میں نہیں آتا۔ ہمارا موقف یہ ہے کہ وہ عام کام کرے جو رسول اللہ نے کیا، جو صحابہ کرام کو آپ نے سکھایا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور پھر ایک اور روایت پیش کی جاتی ہے کہ 15 شعبان کو بالخصوص اللہ جب سورج غروب ہو جاتا ہے نا، اس وقت اللہ آسمان دنیا پر آتے ہیں اور فجر تک رہتے ہیں آسمان دنیا پر۔ یہ فضیلت تو صحیح حدیث میں ہر رات کی آتی ہے کہ اللہ آسمان دنیا میں ہر رات جو ہے نا وہ اللہ اکبر آتے ہیں اور اللہ یہ ندا لگاتا ہے کوئی مجھ سے مانگنے والا میں اس کی مانگ کو پورا کر دوں، ہے مجھ سے کوئی سوال کرنے والا میں اس کے سوال کو پورا کر دوں، ہے مجھ سے کوئی بخشش طلب کرنے والا میں اس کو معاف کر دوں۔ یہ تو ہر رات میں آتا ہے۔ اور وہ جو رات بیان کہا جاتا ہے نا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بقیع کے قبرستان میں گئے اور پھر واپس آئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ کو کہ جو بھی اللہ اکبر نصف رات شعبان کی نصف رات کو عبادت کرے گا اس کی مغفرت ہو جائے گی بنو کلب کے بکریوں کے بالوں کے مطابق۔ یہ روایت بھی ضعیف ہے اور یہ سارا واقعہ صحیح مسلم کے اندر موجود ہے۔ اس صحیح مسلم کے واقعہ کے اندر موجود ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بقیع میں گئے نا تو آپ چپکے سے گئے تھے، آپ چپکے سے گئے تھے۔ اماں عائشہ کو آپ نے نہیں جگایا۔ اگر یہ فضیلت والی رات ہوتی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اماں عائشہ کو اٹھاتے، اپنے صحابہ کو کہتے اٹھ کے عبادت کرو، لیکن صحیح مسلم میں روایت میں آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چپکے سے گئے کہ اماں عائشہ کو پتہ بھی نہ چلے آپ گئے۔ اماں عائشہ خود فرماتی ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھا کہ میں شاید سوئی ہوئی ہوں، لیکن جب آپ نکل کے گئے نا تو میں نے بھی اپنی زرہ پہنی، اپنا پردہ کیا اور آپ کے پیچھے پیچھے چل پڑی۔ آگے جا کے دیکھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بقیع میں موجود ہیں اور بقیع والوں کے لیے آپ نے 3 دفعہ ہاتھ اٹھا کے دعا کی ہے۔ اس کے بعد آپ جو ہے نا وہ واپس آ گئے۔ اماں عائشہ فرماتی ہیں میں بھی وہیں سے واپس آ گئی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو میں جو ہے نا وہ دیکھتی رہی کہ آپ کی سپیڈ کتنی ہے، جیسے جیسے آپ سپیڈ بڑھاتے گئے میں بھی جو ہے نا وہ تیزی کے ساتھ اسی طرح چل، لیکن جب بستر پر آ کے لیٹی نا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا عائشہ تجھے سانس جو ہے نا وہ تیرا پھولا ہوا ہے، اس کی کیا وجہ؟ نہیں اللہ کے نبی کوئی وجہ نہیں ہے۔ آپ فرماتے ہیں تو بتائے گی یا وہ ذات بتائے جو لطیف و خبیر ہے، خبر رکھنے والی ہے، باریک بین ہے؟ اماں عائشہ فرماتی میں نے کہا اللہ کے نبی میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو۔ پھر میں نے اپنا سارا واقعہ سنا دیا۔ تو اس روایت میں جو صحیح مسلم میں ہے اس میں تو آتا ہے کہ رسول اللہ چپکے سے گئے اور آپ نے بعد میں فرمایا بھی جبریل نے آ کے مجھے چپکے سے ہی کہا تھا، اسی لیے میں نے تجھے جو ہے نا وہ تجھے بیدار نہ کیا۔ کام وہ کرے جو محمد مصطفیٰ کی سنت سے ثابت ہو، کثرت سے روزے رکھیں۔ اس ماہ شعبان کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے روزے رکھا کرتے تھے۔ پتہ نہیں کس دن میں اللہ کے ہاں اعمال کی پیشی ہو جائے اور آپ نے فرمایا میں یہ پسند کرتا ہوں میرا عمل اللہ کے ہاں پیش ہو تو میں روزے کی حالت میں ہوں۔ شاید یہ نصیب اور یہ اللہ اکبر اہمیت والی بات ہمیں بھی حاصل ہو جائے کثرت سے روزے رکھنے کی وجہ سے۔ اللہ رسول اللہ کی سنت کو اہمیت دینے والا ہم سب کو بنا دے۔